السلام علیکم ویورز، میں مشتاق کھرل اور ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس پہ ہم لوگ مختلف ٹرمینالوجیز پہ بات کر رہے ہیں. ہماری جو میں انگلش میں اردو میں پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشن اور LLB کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ چاہیں تو اپنے ایگزام کی تیاری ہماری پلے لسٹ میں جا کے ویڈیوز سے کر سکتے ہیں. جہاں تک ہماری آج کی ٹرم کا تعلق ہے وہ امیجری. اس میں آپ اردو شاعری کے اندر بھی اور انگریزی شاعری کے اندر بھی بہت زیادہ اس کا استعمال دیکھیں گے کہ امیجری کیا چیز ہے. امیجری بیسیکلی ایک کرٹک مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ ٹو پینٹ اے پکچر ود ورڈز، تو الفاظ کے ساتھ آپ منظر کشی کریں، لفظوں کے ساتھ آپ ایک منظر کشی کریں جو پڑھنے والے اور دیکھنے والے کے ذہن، اس کی سینسز اور اس کے امیجینیشن کے اندر ایک تصوراتی سا ایک امیج پیدا کرے. تو اس کو لوگ امیجری کہتے ہیں. بہت سے پوئٹس اس میں بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں کہ جب ریڈر اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر ایک پوری کی پوری ایک تصویر بن رہی ہوتی ہے، وہ خاکہ بن رہا ہوتا ہے، ویسے محسوس کر رہا ہوتا ہے جس طرح ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. لفظ اس کی سینسز اور اس کی امیجینیشن کو اس طرح اپیل کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ وہ اس کے ذہن کے اندر ایک تصویر بنا رہے ہوں. تو اگر ہم اس طرح کی پوئٹری کو دیکھنا چاہیں تو جو نیچر کی پوئٹری، خاص طور پر ورڈزورتھ کی پوئٹری کے اندر ہمیں بہت زیادہ امیجری نظر آئے گی، اور T.S. ایلیٹ کی پوئٹری میں، W.B. ییٹس کی پوئٹری میں اور کیٹس کی پوئٹری کے اندر ہمیں بہت زیادہ امیجری کا استعمال ملے گا. کیونکہ یہ بلکہ فیری کوئین کو اگر ہم کہیں تو بہت خوبصورت انداز میں اس کے اندر جو پکٹوریل ایک ٹچ ہے وہ لٹریچر کے اندر ہم اگر کہا جائے تو ایک بہت ہی خوبصورت پیس آف آرٹ ہے لٹریچر کا فیری کوئین، جس کے اندر پکٹوریل ٹچ بہت زیادہ ہے. ہم ایسے لگ رہا ہوتا ہے جس طرح ان سینز کو ہم ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے تصورات میں ان مناظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی الفاظوں کے ساتھ منظر کشی کرنے کو ہم لوگ امیجری کہتے ہیں. اردو پوئٹری کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا. تو امیجری بنیادی طور پر منظر کشی کو کہتے ہیں. تو یہ ہماری آج کی ٹرم ہے. اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں. السلام.